الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے ان الفاظ میں کہ جن الفاظ کے ذریعے سے بیع کو اور عقود لازمہ کو، بالخصوص ابھی بیع میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کے ایجاب اور قبول کو کن الفاظ کے ذریعے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عقود کو ایجاب یعنی عقد بیع کو ایجاب اور قبول کے طور پہ کن کن الفاظ کے ذریعے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پہلا لفظ جو ہے بیعتوں کا استعمال کیا کہ اس میں فتویٰ بھی موجود ہے اور روایات میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اگرچہ ایک اشکال یہاں پہ بھی پیدا ہوا جس کا جواب دیا گیا، وہ یہ ہے کہ لفظ بیع متضاد معانی رکھنے والا ہے۔ بیع کے معنی بیچنا کے تو ہے لیکن خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم نے جواب دیا، وہ جواب یہ تھا کہ اس قدر یہ بیچنے میں استعمال ہوا ہے کہ اس کے اندر صراحت اور حقیقت بن گیا ہے، اور جو یعنی مشترک لفظی نہیں رہ گیا ہے بلکہ نصاً و فتواً، اور شہرت اس قدر ہو گئی ہے کہ گویا بیچنے کا معنی اس کا اصل ہے، خریدنے کا معنی اس کو متروک کر دیا ہو گیا ہے۔ یعنی کثرت استعمال بیع کی وجہ سے ایسے ہو گئی کہ اب وہ بغیر قرینے کے بیع میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہم نے ذکر کیا شرائطوں کا، کہ شرائطوں اس بیچنے کے معنی میں ہے، آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شرعت الکتاب بے اتنے دینار میں، یعنی بیچنے کے لیے لفظ شرائطوں بھی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی اشکال کی شرائطوں کا معنی بھی خریدنے کے لیے ہے اور بیچنے کے لیے ہے۔ ہم نے وہی جواب دیا ہے کہ نہیں، شرائطوں در حقیقت ملکتوں کے معنی میں ہے، بیچنے کے معنی میں ہے، اور بیع کے اوپر اس کا ہے، اور اس کا کثرت استعمال خریدنے میں نہیں پایا جاتا کہ آپ اس سے خریدنے کا لفظ استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد دو تین لغوی کتابوں سے تذکرہ کرنے کے بعد ایک اشکال جو تھا اس کو برطرف کیا۔ اب آئے ہم گفتگو کرنے کے لیے ایک اور کلمہ کہ جس کے ذریعے سے بیعتوں یعنی بیع کرنا جائز ہے، وہ ہے لفظ ملکتو۔ تو ملکتو بھی بیعتوں کی طرح سے ہے، اور جہاں پہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ الفاظ صریح ہونا چاہیے بیع کے، تو وہاں پہ بیعتوں کے ساتھ ساتھ ملکتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یرحمکم اللہ۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ یہاں پہ اشکال باقی تھا نا جی۔ وربما یستشکل فیہ، اس کلمے میں لفظ شرائطوں میں اشکال کیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ اس لفظ کو آپ کیوں بیع میں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں بیعتوں کے ساتھ ساتھ خریدنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے، اور لفظ جو ہے متضاد معنی میں سے ہو جائے گا، اور جب متضاد معنی میں سے ہو جائے گا تو مشترک لفظی بن جائے گا، اور مشترک لفظی کو استعمال کرنا ہم پہلے بھی منع کر چکے ہیں کیونکہ وہاں پہ قرینہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ جہاں قرینہ استعمال کرنا پڑ جائے، قرینہ معینہ مشخصہ ممیزہ جو بھی لفظ استعمال کریں، تو وہ کنایات کے زمرے میں چلا جائے گا، مجاز کے زمرے میں چلا جائے گا، لہٰذا لفظ شرائطوں کے ذریعے سے بیعتوں درست نہیں ہے۔ اگر یہ اشکال کیا جائے کس لیے؟ بقلت استعمال ہی عرفاً فی البیع، بیع میں یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں شرائطوں خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَقَوْنُهُ مُحْتَاجًا إِلَى الْقَرِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ، اور اگر آپ شرائطوں کے ذریعے سے بیعتوں کا کام لینا چاہ رہے ہیں، بیچنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کو قرینے کی ضرورت پڑے گی، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ قرینے کی اگر ضرورت پڑی تو مجاز میں داخل ہو جائے گا، کنایہ میں داخل ہو جائے گا، لہٰذا اس کلمے کے ذریعے اس کلمے کے ذریعے سے بیعتوں یعنی ایجاب کرنا درست نہیں ہے۔ ضرورت پڑے گی کس کی؟ کونہ محتاجا الی القرینۃ المعینہ وعدم نقل الایجاب به فی الاخبار۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ روایات میں وہاں پہ لفظ شرائطوں کے ذریعے سے
بیتوں کے کاروبار کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہو، یعنی ہمیں روایات کے نصوص میں یہ نہیں ملا ہے کہ شرائطوں کو بیتوں کی جگہ استعمال کیا گیا ہو۔ خرید و فروخت کے لیے ایجاب کے جو الفاظ نقل ہو ان میں سے کسی جگہ یہ کہا گیا ہو کہ شرائطوں بھی بیتوں کے جگہ پہ ہے۔ وکلام الفقہا، یعنی اور کلام فقہا میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایجاب کے لیے لفظ شرائطوں استعمال کیا گیا ہو۔ تو کتنی باتیں کہیں، ایک یہ لفظ عرف میں کثرت استعمال نہیں رکھتا، بیچنے میں خریدنے میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہیں کہ اگر آپ اس کو بیتوں کے لیے استعمال بھی کریں تو جیسے ہم نے بیتوں میں کہا تھا کہ کثرت استعمال کے بعد اب قرینے کا محتاج نہیں تو چلے گا وہاں پر، لیکن یہاں پہ قرینے کا محتاج ہے، اور قرینے کا جب محتاج ہو جائے تو وہ مجاز اور کنایات میں چلا جائے گا۔ ایسے لفظ کو جو صراحت نہیں رکھتا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہی کہ کلام معصومین علیہ السلام میں بھی جو ایجاب کے کلمات بتلائے گئے ہیں اس میں بیتوں تو بتایا گیا ہے، شرائطوں نہیں بتلایا گیا ہے۔ چوتھی بات، قدامہ یا اصحاب کلام علماء میں کیا نام فقہا اور قدمہ کے لفظ نے ماقبل جو علامہ ہلی سے پہلے کے لوگ، ان لوگوں نے کسی نے اس لفظ کو ایجاب بیع کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے، تو اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے، آپ اس لفظ شرائطوں کو استعمال نہ کریں۔ شیخ انصاری صاحب اس اشکال کی تائید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا یخلو عن وجہ، کہ اشکال سے ہے پایا جاتا ہے، لہٰذا میں گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ الا اشکالین اگر قبول بھی کیا جائے تو الا اشکالین ہے، یعنی لفظ شرائطوں دائرے سے خارج ہوا، ایجاب کے کلمات بیتو ہے مگر شرائطوں نہیں ہے، نکل گیا۔ ومنہا، دو لفظ اب بیان کر چکے، تیسرا لفظ ملکتو، تشدید کے ساتھ پڑھے، بالتشدید کریں بھلے، ہاں یعنی وجہ سے خالی نہیں، یعنی اشکال پایا جاتا ہے، یعنی اس اشکال کو جو 3-4 عدد اشکال ٹھوکا ہے اور یہ کہا ہے کہ شرائطوں کو قرینے کی ضرورت پڑے گی، قدماء کے الفاظ میں نہیں آیا ہے، روایت میں نہیں آیا، لہٰذا ایجاب کی جگہ پہ شرائطوں استعمال نہ کیا جائے۔ لا یخلو عن قوت عن وجہ، یہ مطلب یہی ہے، یعنی اشکال مضبوط ہے۔ اگرچہ جواب دیا گیا ہے، جواب یہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ شرع کیا نام ہے خریدنے کے معنی میں اس قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ کی مثال آیت ہے، یا ایک جگہ اور جو ہے اس طرح کے، یا جیسے اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو شب ہجرت رسول خدا کے بستر پہ سوئے، وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ بھی یہی مادہ استعمال کر کے بیچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو لا یخلو عن اشکال کہہ کے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اشکال قوی ہے۔ ومنہا، ان کلمات میں سے جو ایجاب کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، کلمہ ملکتو ہے، بیتوں کی جگہ پر ملکتو استعمال کر سکتے ہیں، البتہ تشدید کے ساتھ ملکتو اگر کہیں گے تو وہ قبول کے معنی میں ہو جائے گا، ملکتو تملیک کرنے کے معنی میں ہے۔ والاکثر علی وقوع البیع بہ، اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ ملکتوں کے ذریعے سے بیتوں کا کام لے سکتے ہیں، یعنی ایجاب کے کلمات میں سے ملکتو ہے، اکثر فقہا کے اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ بیع واقع ہوتا ہے بہی، ملکتوں کے ذریعے سے۔ ہم نے کہا اکثر، پھر اس کے بعد کہنے بل ظاہر نکت الارشاد، کتاب نکت الارشاد کے کلام کا ظہور کیا ہے، الاتفاق علیہ، کیا اکثر نہیں، اور آگے بڑھیے، ترقی کریے، اور وہ یہ ہے کہ اجماع پایا جاتا ہے، اتفاق علماء پایا جاتا ہے علیہ، اس مطلب پر، کون سے مطلب پر، کہ ملکتوں کے ذریعے سے ایجاب بیع کیا جا سکتا ہے بالکل بیتوں کی طرح سے، واضح ہے۔ تو یہ ترقی ہے در حقیقت بل ظاہر کے ذریعے سے ہے، سو قال، جیسے کہ نکت الارشاد میں علامہ نے اس طرح سے کہا ہے، انہو لا یقع البیع بغیر اللفظ المتفق علیہ، بیع واقع نہیں ہونا چاہیے، نہیں واقع ہوتا صریحی الفاظ متفق علیہ الفاظ کے علاوہ سے، یعنی صریحی الفاظ اور کیا نام ہے متفق علیہ الفاظ کے ذریعے سے ہونا چاہیے، بغیر اللفظ المتفق علیہ نہیں ہونا چاہیے، لا یقع واقع نہیں ہوتا بیع
ان الفاظ کے ذریعے سے جو غیر صریحی ہوتے ہیں. اور جب غیر صریحی کی نفی کی ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ صریحی اور متفق علیہ الفاظ ہونا چاہیے. اور پھر متفق علیہ الفاظ کی مثال جب ذکر کرنے آئے تو دو لفظ استعمال کیا، ایک کا بیعتو، دوسرے و ملکتو. یعنی گویا بیان کرنا چاہ رہے ہیں نکت الارشاد میں علامہ کہ جیسے بیعتو صراحت رکھتا ہے اور متفق علیہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایجاب بیع کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ملکتو بھی صراحت رکھتا ہے اور متفق علیہ ہے، اس کے ذریعے سے بیع واقع ہو سکتا ہے. خوب، تو پہلے تو یہ کہا کہ اکثر، پھر اس کے بعد کہا کہ اتفاق، پھر اس کے بعد آپ نے متفق علیہ کی مثال جو بیعتوں کے ساتھ ساتھ ملکتوں کی دی. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ مِن تَعْرِيفِ الْبَيْعِ. اس کے علاوہ تعریف بیع جو ہم نے کی ہے، ایک تو وہ ہے لغوی اور اس میں صریح بھی، مبادلۃ مال بے مال، یہ تعریف تھی. دوسرے ایک تعریف یہ تھی تملیک بالعوض. یہ جو تملیک بالعوض ہے اس کا مفہوم جو نکلتا ہے، جی انشاء تملیک بالبیع، یہاں پہ انشاء کے بعد جو لفظ تملیک استعمال کر رہے ہیں عوض کے قید کے ساتھ، یہ تعریف بیع بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے کہ ملکتوں کے ذریعے سے بھی ایجاب بیع کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وعلیہ وَيَدُلُّ علیہ، اس مطلب پر کہ ملکتوں بھی ایجاب کے کلمات میں سے ہے. ما سبق، تعریف بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے. کیا ہے وہ تعریف؟ من ان التملیک بالعوض، یہ انشاء تملیک یا تملیک بالعوض کیا ہے؟ المنحل. اگر آپ اس کو تحلیل کرنے جائیں، اس کو کیا نام ہے، اس کی تجزیہ کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ المنحل الی مبادلۃ عین بالمال هو المرادف للبیع عرفا ولغتا، کہ یہ بالکل مبادلۃ العین بالمال، یعنی عین کو دیا جائے، مال کو لیا جائے، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے. یعنی تملیک بالعوض کا مفہوم معنی منحل ہو کر کے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ عین کو مال کے ذریعے سے مبادلہ کرنا، اور یہی مرادف بیع ہے، بالکل بیع کے مرادف ہے، لغتاً بھی عرفاً بھی، لغت میں بھی اور عرف بھی. اسی مبادلۃ و مال بے مال کو مبادلہ عین بے مال کہتا ہے، یعنی تملیک کے عین مقابل میں مال کے یا عوض کے. کما صرح بہ فخر الدین حیث قال، انہوں نے جناب فخر الدین نے پیسر علامہ نے یہ صریح طور پر اس کی صراحت کی ہے. حیث قال، انہوں نے یہ کہا ہے ان معنی بیعتو فی لغت العرب، اگر لغت عرب میں آپ بیعتو کا معنی کرنے جائیں گے تو عربی میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ ملکتو غیری، میں نے کسی غیر کو عین دیا اور اس کے مقابل میں عین کیا نام ہے کوئی چیز لیا ہے. دوسرے لفظوں میں ملکتو بیعتو کا معنی ہے، بیعتو کا معنی لغت عرب میں ملکتو غیری ہے. یعنی مرادف اگر دیکھنا ہے تو جیسے ہم نے کہا انسان اور بشر، انسان کا ترجمہ بشر سے کریں، بشر کا ترجمہ انسان سے کریں. جناب فخر المحققین نے یہی کہا ہے کہ بیعتو کا لغت عرب میں معنی ملکتو غیری ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. خوب، تو کلمہ ملکتو بھی کیا ہو گیا؟ ایجاب بیع کے کلمات میں سے ہو گیا. وما قیل من ان التملیک یستعمل فی الہبۃ. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے فخر المحققین سے ضرور نقل کیا ہے کہ لغت عرب میں بیعتو کا معنی ملکتو ہے، ملکتو غیری ہے، لیکن کلمہ ملکتو جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے تبادر جو ہوتا ہے ذہن کا، انصراف اور تبادر جو ذہن کا ہوتا ہے وہ ہبہ کی طرف ہوتا ہے. آپ کے سامنے کسی نے کوئی آپ کی چیز کی تعریف کی، آپ نے کہا بسم اللہ یہ آپ کی ملکیت، آپ نے کہا بسم اللہ یہ آپ کی ملکیت، یعنی کیا؟ یعنی میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ مفہوم نکلتا ہے. تو کرے کہ وما قیل، جو یہ کہا گیا ہے ان التملیک، کلمہ تملیک جو استعمال ہوتا ہے یستعمل فی الہبۃ، یہ ہبہ میں استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ بحیث لا یتبادر منہ عند الاطلاق، اگر مطلق طور پر بغیر کسی قرینے اور بغیر کسی سابقہ گفتگو کے یا مقام خرید و فروخت میں نہ ہوتے ہوئے
مکمل طور پر بغیر کسی قید و شرط کے اطلاق کریں، مستعمل کریں، استعمال کریں لفظ تملیک کو، لا یتبادر منہ، اس تملیک سے تبادر نہیں ہوگا عند الاطلاق، غیرہا، سوائے کس کے؟ ہبا کے۔ ضمیر ہا پلٹ رہی ہے ہبا کی طرف، یعنی اشکال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کرنا چاہنے کہ جناب لفظ تملیک بھی ایک تبادر ذہنی معنی رکھتا ہے، اور وہ ہے ہبا، اور آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ایجاب کر رہے ہیں، بیتوں کی جگہ پہ لا رہے ہیں۔ تو جب اس کا تبادر کسی دوسرے معنی کی طرف ہے تو تبادر کیا ہے؟ علامت حقیقت ہے۔ تبادر ذہنی کسی لفظ کا کسی معنی کی طرف کیا ہے؟ یہ علائم حقیقت میں سے ہے، یعنی تملیک در حقیقت ہبا میں حقیقت ہے، غیر ہبا میں استعمال آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرینہ لانا پڑے گا۔ تو اگر یہ اشکال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ایسا یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ کلمہ تملیک بے میں بھی استعمال ہوتا ہے، صلح میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، حتیٰ اجارہ وغیرہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر مقام میں استعمال کے ذریعے سے آپ کو اندازہ کرنا ہوگا، یا خود لفظ میں قرینہ ہو، کلام میں قرینہ ہو جس سے بے، اجارہ، مصالحت وغیرہ سمجھا جائے، یا کیا نام ہے قرینے سے خالی ہونا، اور اس کے بعد ذہن کا تبادر کرنا کس کی طرف ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو کہنے وما قیلا کی، اگر قول قیل نے یہ جو کہا ہے کہ تملیک تو استعمال ہوتا ہے ہبا میں، اور اس کے وقت یعنی اگر آپ نے ملک تو کتابی کہا تو سامنے والا یہی سمجھے گا کہ آپ اسے کتاب ہدیہ کر رہے ہیں، ہبا کر رہے ہیں، اس سے بے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جواب اس کا ہے وفی ہے، فی ہے ان الہبا انما یفہم من تجرید اللفظ عن العوض، جب عوض کی قید سے خالی ہو، صرف ملک تو کہا جائے تب تبادر ہو سکتا ہے کس کی طرف؟ ہبا کی طرف۔ ہم نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ نہیں، ملک تو غیری ترجمہ جو کیا جناب فخر الدین نے وہ یہ کہا ہے کہ ملک تو غیری، اور بے قضا کسی چیز کے بدلے میں، تب جو ہے یہاں پہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ملک تو خالی از لفظ ہو، خالی از قرینہ، بے عوض وغیرہ ہو، تب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تبادر ذہنی اس کے ہبا کی طرف ہوتا ہے، یعنی قید کے ساتھ ہے۔ اور ہم جب لفظ ملک تو استعمال کر رہے ہیں بے میں تو ایسا نہیں ہے، وہاں پہ شرط ہے خالی از عوض ہونے کا۔ لا من مادت التملیک، خود مادہ تملیک سے ہبا نہیں سمجھا جاتا۔ توجہ ہے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملکتوں کے ذریعے سے بیتو بھی ہوتا ہے، یعنی بے بھی ہوتا ہے، ہبا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی بات مانی، مگر وہاں پہ قید ہے۔ قید یہ ہے کہ جب ملکتوں کے ساتھ کوئی اور چیز عوض وغیرہ کا ذکر نہ ہو، خالی ہو، تب یہ ملکتو ہبا کا معنی دے گا، ورنہ مادہ تملیک سے، ملک میم لام کاف کے مادے سے ہبا کا معنی ظاہر ہوتا، خالی از قید ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہبہ معوضہ ہوگا اگر عوض ذکر کیا جائے، یا بے ہوگا، یا مصالحت ہوگا، یا دوسرے۔ تو اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہبا انما یفہم التملیک سے ہبا اس وقت سمجھا جائے گا من تجرید اللفظ عن العوض، جب عوض کی قید سے خارج ہو۔ لا من مادت التملیک، خود مادہ ملکہ میم لام کاف تملیک سے ہوا نہیں سمجھ میں آتا۔ فہیا مشترکۃ معنن بین ما یتضمن المقابلہ و بین المجرد عنہا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تملیک کیا ہے؟ مشترک بن جائے گا، البتہ مشترک معنوی طور پر، ایک جس کے مقابلے میں کچھ ہو اور ایک جو مجرد از مقابل ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ التملیک مادے کے اعتبار سے التملیک دو معنی ہو گیا، ایک مشترک ہے، دوسرے لفظ مشترک لفظی ہو گیا، جب مقابل میں اس کے عوض کوئی چیز نہ ہو اور اس جگہ پہ ہو۔ مشترکۃ معنن بین ما یتضمن المقابلہ، جیسے کہ ہبہ معوضہ ہو یا بے ہو، و بین المجرد عنہا، یا جو مجرد از معاملہ ہو۔ فإن اتصل بالکلام ذکر العوض، جیسے ہی کلام میں اس کے ساتھ عوض کا ذکر ہوگا۔ اب جب عوض کا ذکر ہو کر کے ملکت الکتاب بعوض کذا، اگر آپ نے کلام کو متصل ذکر عوض کے ساتھ کیا، افاد المجموع المرکب
بمقتضر وضع ترکیبی البیع فقط، حالانکہ فقط نہیں لکھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب یہ کلام ملک تو کتابی بے عشرت دنانیر، اگر میں نے یہ کہا ملک تو کتابی بے عشرت دنانیر، تو اس پورے مجموعے مرکب سے ملک تو کتاب اور پھر بے عشرہ بائے مقابلہ جو لائے ہیں، اس پورے مجموعے کی وضع لغوی یہ ہے کہ اس سے صرف اور صرف بے سمجھا جائے گا۔ اور ہبہ میں کیا ضروری ہے؟ ہبہ میں کہ اس کے ساتھ ساتھ خالی از جو ہے کیا نام ہے عوض ہو۔ فَإِنْ اتصلا بالکلام ذکر العوض، اگر ذکر عوض کلام میں متصل کیا گیا تو کیا ہوگا؟ افاد المجموع المرکب، خود تملیک نہیں بلکہ مجموع مرکب، کیونکہ پوری عبارت، مثلا میں آپ سے کہوں ملک تو کا کتابی بعشرت دنانیر، تو ملکتوں سے صرف بے نہیں سمجھ آئے گا، ملکتوں سے ہبہ بھی صرف سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ خالی از ذکر عوض ہونا چاہیے، تب ہبہ سمجھ میں آئے گا، ہبہ غیر معوضہ۔ اور جب ہم نے بعشرت دنانیر مقابلہ اس کا ذکر کیا تو اس سے صرف اور صرف بے سمجھ میں آئے گا۔ یہی بات کہنا چاہنے کہ ذکر عوض ہونے کے بعد مجموع مرکب بمقتضى الوضع، وضع کے اعتبار سے، وضع البتہ ترکیبی، وضع مفرد نہیں، ممکن کتاب اور بعشرت دنانیر اور یہ سب پورے ملا کر کے کلمات جو ہے اس سے صرف بے سمجھ میں آئے گا۔ وَإِن تَجَرَّدَ عَن ذِكْرِ الْعِوَضِ، لیکن اگر ذکر عوض سے بالکل خالی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اقتضا تجرید الملکیت المجانیہ، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہبہ غیر معوضہ آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو وہ ہماری قید ہم نے جو ذکر کی تھی بالکل خالی از قید عوض ہو، تب یہ ہبہ مجانی ہبہ کا معنی دے گا۔ لیکن جب اس کے آگے مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کے مقابل میں لایا جا رہا ہے، ذکر عوض کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے صرف بے سمجھ میں آئے گا۔ ہبہ مجانی اور ہبہ معوضہ میں آپ بھی کچھ مقابل میں دیں تو اس میں ہاں یہ اشکال جو ہے کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کتاب دی اور مقابل میں کہا کہ آپ مجھے کچھ دو، تو یہ جو ہے بے بھی ہو سکتا ہے اور ہبہ معوضہ بھی ہو سکتا ہے۔ واضح ہے، کیونکہ کلمہ ملکتوں کا استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے یہ قید لگائی ہے کہ جب بیعتو کا کتابی بعشرت دنانیر، یہ پوری وضع مرکب صرف بے کو سمجھاتی ہے، یعنی مقابل میں اگر ہبہ معوضہ ہو تو ملکتوں کے ذریعے سے عوض اگر کوئی چیز ذکر کر رہے ہیں تو ہبہ معوضہ بھی ہو رہا ہے، اس سے بے بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بحث نہیں ہے، یہ بحث نہیں، کلمہ ملکتوں کے ذریعے سے اگر آپ نے ذکر عوض کیا تو ذکر عوض دو موزون لا بنے گا، ایک ہبہ معوضہ، دوسرے بے۔ یہاں صرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ملکتوں کو استعمال کریں گے، ذکر عوض بھی ضروری قرار دیں گے، تو اس پوری عبارت کا وضع ترکیبی بنے گا بے، ہبہ نہیں بنے گا، ہبہ معوضہ نہیں بنے گا۔ اور اگر ہبہ عوض کا ذکر ختم کر دیں، مجرد ذکر کریں، تب ہبہ مجانیہ، ہبہ غیر معوضہ جو ہے بنے گا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے بیتوں میں ذکر عوض لازم ہے، اسی طریقے سے ہبہ معوضہ میں بھی تو کیا ہے، اگر ملکتوں کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ ذکر عوض ہے، یہاں پہ بھی ذکر عوض ہے، اس میں بھی ذکر عوض ہے، تو اب اس کو بے اور ہبہ معوضہ میں سے کون ہے یہ تشخیص دینا کیسے ہوگا؟ انہوں نے جواب کے طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ جب ملکتوں کے ساتھ ذکر عوض کیا جائے مقابلے کے طور پر تو اس سے صرف بے ہوتا ہے، جبکہ اس سے ہبہ معوضہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے، علم میں اس کے اوپر میں نے دقت نہیں کیا کہ ہبہ معوضہ بھی ہو رہا ہے اور بے بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ نے کہا ملکتوں کا کتابی، میں نے اپنی کتاب تمہاری ملکیت میں دیا، مگر مجھے 10 درہم بھی چاہیے۔ یہ جو 10 درہم بھی چاہیے یا سمن کے طور پر ہے یا بدل کے طور پر ہے، اگر بدل کے طور پر ہے تو ہبہ معوضہ ہو گیا، سمن کے طور پر ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بیع و شرا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے دعویٰ جو کیا ہے
کہ اس کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ وضع ترکیبی پورے جملے کی جہاں پہ ذکر عوض ہو اس کی صرف اور صرف دلالت بے کے اوپر ہے، اور اگر مجرد از عوض ہو، ذکر عوض سے خالی ہو، تو یہ ملکیت مجانیہ کو بیان کرے گا۔ وقد عرفت سابقا ان تعریف البیع بذالک تعریف بمفہومہ الحقیقی، اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر آپ نے ملکتوں کے ذریعے سے بیع کو استعمال کیا تو یہ تعریف مفہوم حقیقی ہے، یعنی کوئی اشکال اس کے اوپر پیدا نہیں ہوتا۔ فلو ارادہ منہ الہبہ المعوضہ، اگر آپ نے کہا ملکتوں کا کتابی بعشرۃ دنانیر، اس بعشرۃ دنانیر کو بھی تذکرہ کیا تو کیا ہوگا؟ اب اگر فلو ارادہ منہ، اگر اس ذکر عوض کے ساتھ ساتھ آپ نے ہبہ معوضہ کیا قصد کیا، او قصد المصالحہ، یا مصالحہ بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف ہبہ معوضہ۔ دیکھیے میں جی ملکتو کتابی بعشرۃ دنانیر کہہ کے آپ مصالحت بھی، مثلا کوئی جھگڑا ہو اس کو دور کرنے کے لیے، بھائی میں آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں، 10 روپے آپ مقابل میں دے دیجیے گا، 10 روپے اس کی کتاب کی قیمت نہیں، 1000 روپیہ مثلا ہے، تو یہ جو 10 روپیہ واپس مانگنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے 3 پہلو ہوئے، ایک پہلو بیع کا، دوسرا ہبہ معوضہ کا، تیسرا مصالحت کا۔ جو کہنے کی تعریف میں جو بیع کی کہا گیا ہے اس کا مفہوم حقیقی یہی بنتا ہے۔ فلو ارادہ منہ، اب اگر اس سے آپ نے ہبہ معوضہ کا ارادہ کیا، یہ ایک، او قصد المصالحہ، یا مصالحہ کا قصد کیا، تب کیا ہوگا؟ کہنے کہ بنیت صحت العقد علی صحت عقد بلفظ غیرہ مع النیت، تو اس صورت میں کہنے کی مصالحت بھی ہو سکتی ہے، ہبہ معوضہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر عقد کی صحت اس صورت میں متوقف ہے کہ آپ کی نیت آیا مصالحت کی ہے یا ہبہ معوضہ کی ہے یا بیع کی ہے۔ بیع کی نیت کرنا پڑے گی تب یہ بیع کے اوپر دلالت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کے مقابل میں ذکر ہوتی ہے کلمہ تملیک کے ساتھ، تو ان کے 3 مصادیق ہو سکتے ہیں، بیع بھی ہو سکتا ہے اور ہبہ معوضہ بھی ہو سکتا ہے، مصالحت بھی ہو سکتی ہے۔ ان تینوں میں سے کون مراد لیا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ نیت اپنی ظاہر کریں کلمات کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، کسی غیر لفظ کے ذریعے سے، کہ جو نیت کو بیان کر رہا ہو اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ مصالحت ہے یا ہبہ معوضہ ہے یا بیع ہے۔ تو تعریف بیع چونکہ ہم پہلے کہہ چکے کہ تعریف مفہوم حقیقی بیان کر رہی ہے، پس اگر اس سے ہبہ معوضہ کا ارادہ کیا جائے یا مصالحت کا قصد کیا جائے تو میرے مجہول کا صیغہ ہے، آپ کے بھی مجہولی کا صیغہ ہے، بنیت صحت العقد علی صحت عقد بلفظ غیرہ مع النیت، کہ آپ نے گویا یہاں پہ بیع کو غیر لفظ کے ذریعے سے استعمال کیا ہے، اور وہ غیر لفظ نیت میں اس میں جو ہے بیع کا ہو تب یہ درست ہوگا۔ جی ملکتوں کے علاوہ فی الحال یہاں پہ ملکتو ہے، ملکتو تو استعمال کر رہے ہیں، ملکتوں کے ساتھ کوئی ایسا کلمہ لائیے کہ جو آپ کو بتائے کہ آپ اس سے بیع مراد لے رہے ہیں، مصالحت نہیں، اور کیا نام ہے ہبہ معوضہ نہیں مراد لے رہے ہیں۔ درست ہے، آپ مصالحت کر رہے ہیں، ملکتو استعمال کر رہے ہیں، ہبہ معوضہ چاہ رہے ہیں اور ملکتو استعمال کر رہے ہیں، تو ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے۔ میں اب متوجہ ہوا، توجہ کریں، ہم نے کیا کہا ہے کہ ملکتوں کے ذریعے سے بیع تو کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اگر ہبہ غیر معوضہ مراد لے رہے ہیں تو تجرید از لفظ بے عوض ہونا چاہیے، یہ بات ختم ہوئی۔ دوسرے، عوض کا ذکر کرنا ضروری ہے تب یہ بیع سمجھ میں آئے گا، کرے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اگر ملکتوں کے ذریعے سے ملکتو کل کتابہ بعشرۃ دنانیر ذکر کیا ہے تو 3 مطلب ضرور اس سے نکلتا ہے، مگر صلح کے لیے نیت چاہیے، صلح کی،
ہبہ معوضہ کے لیے ہبہ معوضہ کی نیت چاہیے، مگر بیعتوں کے لیے مگر بیع کے لیے اس نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی۔ وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا جی وَيَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا قول فخر الدین فی شرح الارشاد، اور ہمارے اس مطلب کو جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ارادہ بیع کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بیع واضح ہے، لیکن ارادہ مصالحت کے لیے، ارادہ ہبہ معوضہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ اس کے لیے کہنے کہ قول فخر الدین شرح الارشاد میں ہماری تائید کے طور پر ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ معنی، البتہ یہ تکرار ہے، یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے، ان معنی بیت فی لغت العرب ملکت غیری، یہ کلمہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ بات ختم ہوئی۔ اگر اگلا کلمہ کی جس کے ذریعے سے جلدی سے پڑھتے ہیں اس کو، وَأَمَّا الْإِيجَابُ بِاشْتَرَيْتُ، کلمہ اشتریتو کے ذریعے سے آیا ہم بیع کر سکتے ہیں؟ اشترا کے معنی خریدنے کے ہوتا ہے، صحیح؟ تو کہنے کی آیا اشتریتو کے ذریعے سے بھی ایجاب بیع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ففی مفتاح الکرامہ انہ قد یقال بصحتہ، مفتاح الکرامہ کے صاحب نے، مالک نے، کتاب لکھنے والے نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا ہے، کہا ہے قد یقال کی بصحتہ، ہاں صحیح ہے، کما ہوا موجود فی بعض نسخ التذکرہ، تذکرۃ الفقہاء کے بعض نسخوں میں بھی یہی آیا ہے، والمنقول عنہا فی نسختین من تعلیق الارشاد، اور ارشاد الاذہان مراد ہے، ارشاد الاذہان کے تعلیقے میں بعض نسخوں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، یعنی صرف مفتاح الکرامہ ہی نہیں بلکہ تذکرۃ الفقہاء کے بعض نسخوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ کلمہ اشتریتو کے ذریعے سے ہم بیعتوں کا کام لے سکتے ہیں، یعنی ایجاب بیع کے الفاظ میں سے ایک اشتریتو بھی ہے۔ یہاں پہ بھی وہی اشکال پیدا ہوگا، اس لیے کہنے اقول وقد یستظہر ذالک من عبارت کل من عطف علی بیتو و ملکتو شبہہما او ما یقوم مقامہما۔ ہم نہ صرف یہ کہ ان دو تین بزرگواروں کی کہ مفتاح الکرامہ میں کہا گیا ہے، تذکرہ کے بعد نسخوں میں آیا ہے، اور تیسری کتاب کیا تھی، ارشاد کے تعلیقے میں آیا ہے کہ وہ لوگ بھی اشتریتوں کے ذریعے سے ایجاب بیع کے قائل ہیں، بلکہ ہم ایک جملہ کلی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بیعتوں و اشتریتوں کے ساتھ ساتھ وشبہہما کہا ہے کہ ان دونوں جیسے اور کلمات کے ذریعے سے بھی ایجاب بیع ہوتا ہے، یا ما یقوم مقامہما کہا ہے، یعنی بیعتوں اور ملکتوں اور بیعتوں کے جو قائم مقام ہو سکتے ہیں اس کے اوپر عطف کرتے ہوئے یہ دونوں عبارت استعمال کی ہے، ہم یہ کہیں گے ان سب نے یہی اشتریتو ہی مراد لیا ہے، یعنی اشتریتو کے ذریعے سے ایجاب درست ہے۔ وقد یستظہر ذالک، یعنی ایجاب بیع کس کے ذریعے سے؟ اشتریتو کے ذریعے سے۔ یہ استظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ من عبارت کل من عطف علی بیتو و ملکتو، بیتو اور ملکتو کے اوپر کلمہ عطف کیا ہے شبہہما کہہ کے، وشبہہما کہہ کے، صحیح ہے، او ما یقوم مقامہما، یا یہ کلمہ استعمال کیا ہے۔ واضح ہو رہی بات یا نہیں؟ اگر جن بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ بیعتو ایجاب کے لیے بیعتو استعمال کریے یا ملکتو استعمال کریے، مگر اس کے شبیہ کلمات کے ذریعے سے بھی ایجاب کر سکتے ہیں، قائم مقام کلمات کے ذریعے سے بھی ایجاب کر سکتے ہیں، ہم نے ان کی عبارت سے یہ استظہار کیا ہے کہ وہ لوگ اشتریتو ہی کو کہہ رہے ہیں کہ اشتریتو کے ذریعے سے بھی لفظ کیا نام ہے بیعتو کلام ایجاب بیع ہو سکتا ہے۔ اذ ارادت خصوص لفظ شریتو من ھذا بعید جدا، شبہہما سے مراد یا قائم مقام یقوم مقامہما سے مراد ہو سکتا ہے صرف شریتو ہو، صحیح ہے، پہلے بیعتو کہا، پھر ملکتو کہا، پھر شریتو کہا، کہنے کہ یہ وشبہہما سے مراد یعنی شریتو ہو سکتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف شریتو مراد لینا بعید ہے، بلکہ اشتریتو بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔